نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں پر انبیاء کرام اور خاص طور پر نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی ہلکا جملہ کہا جائے یا توہین کی جائے بالواسطہ یا بلا واسطہ، اس کے لیے قوانین موجود ہیں اور ایسے آدمی کو قانون کی گرفت میں لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اہل بیت، حضرات صحابہ کرام، اولیاء اللہ، ان سب کی توہین کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی توہین کرتا ہے، مقدسات کی توہین کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ توہین کرنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی عدالتیں سزا دیتی ہیں تو پھر بیرونی دباؤ کے سبب جو ہماری بڑی عدالتیں ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ذمہ دار علماء ہیں، جو ذمہ دار شخصیات ہیں، اکثریت ذمہ دار لوگوں کی ہی ہے تمام مسالک میں، وہ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ کوئی بھی شخص قانون ہاتھ میں نہ لے، بلکہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے کسی معاملے کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ قانونی چارہ جوئی کریں۔ یہ میرے ملک کی خوبصورتی بھی ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی علماء کی اکثریت کا مزاج بھی ہے، اور یہی شریعت اور قانون کا تقاضا اور راستہ بھی ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو عرصے سے توہین کا راستہ کھول رہے ہیں اور دبے لفظوں میں دائیں بائیں سے طریقے سے توہین کرتے بھی ہیں اور توہین کرواتے بھی ہیں۔ وہ مقدسات جن کا نام سنتے ہی یہاں لوگوں کے سر جھک جاتے، اب ان کے حوالے سے گالم گلوچ تک کا معاملہ ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ اس ملک میں ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان میں لبرلز سیکولر نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، بلکہ الحاد کا راستہ سیدھا سیدھا کھولنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو جناب سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر لایا جاتا ہے اور ان کی باتیں سنوائی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک آدمی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک عرصے سے وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں طنز بھی ہوتا ہے، ان کی گفتگو میں دوسروں پر طعن اور تبرہ بھی ہوتا ہے، اور ان کی گفتگو اخلاقی پہلوؤں سے عاری بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایک سنجیدہ مسلمان کو جیسا ہونا چاہیے ویسا وہ اپنی گفتگو میں نظر نہیں آتے۔ تو وہ کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر مسالک پر عمل آور ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ مقدسات، وہ شخصیات جو یہاں اسلام کا سبب بنی بر صغیر پاک و ہند میں، ان میں سے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت دادا علی اجویری، اور اسی طریقے سے جو دیگر بزرگ ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان سب کے حوالے سے ہلکے جملے اور بعضوں کے حوالے سے تو انتہائی نازیبا جملے کہہ چکے ہیں، گالیاں تک نکال چکے ہیں۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کی جو توہین انہوں نے کی، اللہ معاف کرے۔ اور پھر اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جس کو میں دہرا نہیں سکتا۔ اس لفظ کا انتساب کیا کہ جناب دنیا بھر میں اتنے ارب عیسائی ہیں، اور 1.5 ارب 2 ارب 3 ارب جو بھی ہیں،
وہ سب کے سب نبی علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ سمجھتے نہیں بلکہ یہ سب کہتے ہیں۔ اب میں محترم سامعین و ناظرین، آپ بہت سارے لوگوں کی اس حوالے سے گفتگو سن چکے ہوں گے، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، اللہ کے لیے آپ سننے والے، جہاں تک یہ پیغام جائے، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آپ پیدا ہوئے، پھر بچپن کے بعد جب ہوش آپ نے سنبھالا، تب سے لے کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس بیان تک، کیا کبھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات سنی کہ عیسائی، کرسچن، نصارہ یہ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی آپ نے پڑھا؟ یہ ہم نے نہیں سنا، نہیں پڑھا، تو ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے، اگر بالفرض مان لیا جائے کسی عیسائی، کسی کرسچن نے لکھا ماضی میں، تو وہ لکھا ہوا کتاب میں تھا، انجینئر صاحب نے تو اس کا حوالہ نہیں دیا، کہا جو اس وقت موجودہ عیسائی ہیں دنیا میں، اتنے عرب ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں۔ اب عیسائیوں نے، کرسچنز نے، نصارہ نے یہ بات کی کہ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، نہ ہم ایسا کہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں انتشار اور افتراق کو پھیلانے کے لیے، یہ ایک آگ بھڑکانے کے لیے بیان تھا کہ مسلمان اٹھیں اور کرسچنز کی عبادت گاہوں پر حملہ شروع کر دیں کہ بھئی ہمارے نبی کے متعلق ایسا نازیبا جملہ کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا، کرسچن احباب نے بھی، لوگوں نے بھی، اور مسلمان حضرات نے بھی، کہ باہمی کسی جھگڑے میں پڑنے کے بجائے انہوں نے واضح طور پر اپنا اپنا موقف سامنے رکھا۔ اس بنیاد پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف FIR ہو گئی اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اب قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اب یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے، یہ توہین ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو عدالت میں ہوگا۔ اس حوالے سے علماء عدالت میں جا کر دلائل دینے کے لیے بھی تیار ہیں جب یہ کیس آگے بڑھے گا۔ اگر یہ توہین نہیں ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے ساتھی جو بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، تو پھر CNN کے لوگ، BBC کے لوگ، پھر وہ لبرلز، وہ سیکولر طاقتیں جو ہمیشہ گستاخوں کی پشت پناہی کرتی ہیں، وہ انجینئر صاحب کے پیچھے آگے کیوں کھڑی ہو گئی؟ ان کو ایک مسلمان سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ ایک داڑھی والے سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے محترم ناظرین، ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہے۔ یا میں لگے ہاتھوں ایک اور بات کر دوں کہ اس پر مسالک میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میری کئی مسالک کے علماء سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی توہین ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ یہ مختلف علماء نے کہا، اور میری ہی تحریک پر کئی علماء نے ویڈیو بیان بھی جاری کیے۔ لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جن کے ساتھ زیادہ لوگ جڑے ہوئے، حالانکہ یہ حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یزید کے ساتھ سوشل میڈیا پر نہیں، عملی میدان میں لاکھوں لوگ تھے، اور حسین ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے ساتھ کربلا میں کتنے تھے؟ تو حق کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ یہ سوچیں کہ یہاں لوگ زیادہ ہیں تو اس لیے جس کو زیادہ فہم مل گیا تو اس کی بات زیادہ مضبوط ہوگی۔ بات اس کی مضبوط ہوگی جس کے پاس دلائل ہوں گے۔ تو سوشل میڈیا ہے، جو کہ میں عرض کر رہا تھا، تو اب ایک مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہاں کراچی میں ہوتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے، تو یہ سراسر جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا بیان ہے۔ خود ان کے ہم مسلک علماء نے، جو ان کے بڑے مناظر ہیں، حضرت مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، انہوں نے بھی ان کو توجہ دلائی، اور اس کے علاوہ دیگر جو بڑے بڑے علماء ہیں
وہ بھی یہی زبان بول رہے ہیں کہ جناب یہ بے ادبی ہے، یہ توہین رسالت کا راستہ کھولنا ہے، یہ لوگوں کے منہ میں زبان ڈالنا ہے۔ اور پھر یہ حضرات انبیاء کرام کے متعلق جو پہلے گفتگو کر چکے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، حضرات صحابہ کرام پر تان کر چکے، حضرات اہل بیت پر تان کر چکے، اولیاء اللہ کو سیدھی سیدھی ننگی ننگی گالیاں، بلکہ بزرگان دین کے لیے کتے، اور نہ جانے کیسے کیسے یہ لفظ استعمال کر چکے جو میں دہرا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے چونکہ یہ کہا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، اب عیسائیوں نے کہہ دیا ہم نہیں کہتے، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں، تو اب یہ بتائیے، اب ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے، وہی کتاب کا لکھا ہوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا عیسائی یہ کہتے ہیں، اس وقت اتنے عرب ہیں، تو جب عیسائی نہیں کہتے، نہیں سمجھتے، تو پھر جس نے ان کی طرف غلط بات منسوب کی گویا وہ کہہ رہا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے چونکہ معاملہ اب عدالت میں جائے گا تو عدالتی کارروائی ہونی چاہیے۔ میں یہاں یہ بھی گزارش کروں گا انتظامیہ سے، وہ جو ایف آئی آر پینڈنگ میں ہے، وہ جو نہیں درج کی گئی، ان کا ادراج بھی ممکن بنایا جائے، کیونکہ اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت جن بزرگان دین کی توہین کی ہے، گالیاں دی ہیں، حضرت تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، تو سب کو حق حاصل ہے، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، کہ وہ اس بیان کی بنیاد پر اپنی ایف آئی آر درج کروائیں، اور ایف آئی آر درج کروانے کے بعد معاملہ عدالت میں جائے گا، وہاں دلائل پیش کیے جائیں گے، انجینئر صاحب کو بھی موقع دیا جائے، ان کے جو وکلاء ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ان کے حق میں دلائل دیں، اور پھر علماء اور وکلاء وہ جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، جو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، جو صحابہ کرام سے عقیدت محبت رکھنے والے، اہل بیت اطہار سے مودت رکھنے والے ہیں، انہیں موقع دیا جائے کہ وہ انجینئر کے خلاف جتنے ثبوت ہیں وہ عدالت میں فراہم کر کے اس پر قرآن و حدیث اور قانون پاکستان کی روشنی میں دلائل پیش کریں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، ایجانی کیفیت جو ہے نا وہ باقی نہ رہے، اور اس سلسلے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ ہماری بسط ادب گزارش ہے، اور انجینئر صاحب اور انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تو مرزائی بھی آپ کی حمایت میں بول پڑے ہیں، اب تو لبرل سیکولر لادین قوتیں انجینئر صاحب کی حق میں بات کر رہی ہیں، تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ اتنی سادہ اور اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیا جائے۔ اس دال میں کچھ کالا ہے، کالا نہیں بلکہ شاید پوری کی پوری دال کالی ہے۔ بہرحال ہمیں ایک ایسی اینک کی ضرورت ہے جس کو لگا کر ہم پاکستانی خاص طور پر نوجوان دیکھ سکیں کہ دیوار کے اس پار کتنا گند ہے، دیوار کے اس پار انجینئر صاحب نے کیا کچھ گھول رکھا ہے کہ جو بظاہر تو آپ کو میٹھا نظر آئے گا، لیکن اس میٹھے میں سلو پوائزن ہے، جو معاشرے کو جو ہے نا وہ سیکولر بنانے کے ساتھ ساتھ ملحد بنانے کی باقاعدہ سازش ہے، تاکہ یہاں ملحدین کا سلسلہ ہو۔ پاکستان میں جو اس وقت توہین رسالت، توہین انبیاء، توہین قرآن، توہین صحابہ و اہل بیت ہو رہی ہے، لوگ گرفتار ہیں، تو اس کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے، اور چیزوں کو بالکل واضح ہونا چاہیے، منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہی ہماری آرزو، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی گردن ماری جائے، ہم چاہتے ہیں قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، اور قانونی تقاضے پورے کر کے اگر سزا بنتی ہے تو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر نہیں بنتی تو پھر فیصلہ کیا جائے۔ امید ہے کہ ہمارے ملک کی انتظامیہ، عدالتیں، علماء، مشائخ تمام ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے روزے روشن کی طرح جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر عدالت میں لے جائیں گے، اور عدالتیں اس پر فیصلہ کریں گی۔